ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد تشریف لائے۔ تو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے قریب ہی ایک جماعت کے کچھ ساتھی، تبلیغی جماعت کے جو ساتھی ہیں، وہ تعلیم کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی مساجد کے اندر بھی کہ عشاء کی نماز کے بعد وہاں تعلیم ہوتی ہے۔ تو تعلیم کے اندر جو شخص تعلیم پڑھ رہا تھا، وہ فضائل اعمال سنا رہا تھا لوگوں کو، تو اس نے ایک حدیث شریف پڑھی کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایک ایسا تاج رکھیں گے جس کی جو چمک ہوگی، جس کی روشنی جو ہوگی وہ سورج کی روشنی میں سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ شخص نماز پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑ گئے۔ اب اس شخص کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے جا کر اپنی بیوی سے نماز ختم ہوئی تو اپنی بیوی سے کہا کہ جب ہماری اولاد ہوگی تو ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ بہرحال بات آئی یہی ہوگی۔ کچھ عرصے بعد جب اس کی اولاد ہونے کے قریب تھی تو اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہونے کا وقت آیا، قریب تھا کہ اس کا سانس نکل جاتا، تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور وصیت کی، اسے نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں اور میری اولاد ہو تو اس اولاد کو حافظ آپ نے ضرور بنانا ہے، مسجد میں جا کے داخل کروا دینا، وہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ شخص فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی کو جب خواب آیا تو دیکھا کہ قبر کے اندر اسے عذاب ہو رہا ہے اور بڑی مشکل میں ہے۔ وہ بڑی اس کے لیے دعائیں وغیرہ کرتی رہی۔ تو وہ بچہ چھوٹا تھا، آہستہ آہستہ جب وہ بچہ بڑا ہوا، 3-4 سال کا جب ہوا، تو اس نے جا کے اسے اپنے شوہر کی وہ وصیت یاد آئی کہ میرے شوہر نے وصیت کی تھی کہ جب یہ بڑا ہو جائے اور بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو جا کر مدرسے میں داخل کروا دینا اور حفظ کے اندر داخل کروا دینا تاکہ یہ قرآن مجید حفظ کرے۔ اس کی والدہ نے، بچے کی والدہ نے اپنے شوہر کی نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کو لیا، جا کر قاری صاحب کے پاس حافظ بنانے کی نیت سے داخل کر دی۔ تو جب اس بچے کو وہاں پہ داخل کیا تو قاری صاحب نے پہلے دن اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ جب وہ عورت واپس آئی، رات کو سوئی، تو اس نے دیکھا کہ خواب کے اندر اپنے شوہر کو کہ وہ خوش باش ہے اور جنت میں ہے۔ بڑی حیران ہوئی کہ بھئی تمہیں تو بڑا عذاب ہو رہا تھا، میں نے تمہیں پہلے دیکھا تھا خواب میں، تم بڑی مشکل میں تھے، عذاب ہو رہا تھا تمہیں، آج تم اتنی خوشی کے اندر ہو، جنت کے اندر ہو، نعمتوں کے اندر ہو، یہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری وصیت پر عمل کیا، میری کی ہوئی نصیحت تم نے مان لی اور تم نے میری اولاد کو جا کر مدرسے کے اندر حفظ قرآن کرنے کے لیے داخل کروا دی۔ آج اس بچے نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اور اس برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر میرے عذاب کو ختم کر کے مجھے نعمتیں عطا فرما دی۔ دیکھیں، جس شخص کا اولاد ہو اور وہ صرف بسم اللہ پڑھے تو اللہ رب العزت اسے اتنا بڑا مقام عطا فرما دے۔ تو سوچیں کہ اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، پھر باعمل بھی ہو، تو اس کے ساتھ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنا سکیں، ان کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کروا سکیں، انہیں اس چیز کے لیے بھی وقت نکال سکیں۔ دیکھیں، آج ایک ماں، اگر ہم اگزامپل لیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو، ایک والد اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرواتا ہے، کرتے 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 وہ پڑھتے پڑھتے اسے باہر بھیج دیا جاتا ہے، ماں اپنے زیور بیچ دیتی ہے، والد اپنی جائیداد بیچ دیتا ہے، اس بچے کو پڑھا لکھا کر جب واپس لاتے ہیں، وہ جب واپس آتا ہے اپنے گھر، اس کی جاب کا یا اس کی بزنس کا پہلا دن ہوتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس والدہ کو کیا ملا، اس والد کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی جھولی خالی رہ گئی۔ لیکن وہیں پر ایک بچہ جسے والدہ خود سے دور کرتی ہے، والد خود سے دور کرتا ہے،
جا کے مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ مدرسے کی ٹوٹی پھوٹی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یہ والد اب بھی مسجد کے دروازے سے یا مدرسے کے دروازے سے باہر نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے معاملات کو بدل دیتے ہیں، فرشتوں میں اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہ حافظ کا بیٹا ہے، یہ طالب علم کا والد ہے، یہ حافظ کا والد ہے، تو اس کے ساتھ معاملات الگ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا اچھا ہو کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہو، انجینئر بھی ہو، ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہو، کرکٹر بھی ہو، ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہو، چاہے وہ جس پروفیشن میں بھی جائے، لیکن اس کو قرآن حافظ ہو، قرآن کا حافظ ہو، اسے معلوم ہو کہ مجھے کون سے موقع پر قرآن کون سا حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس موقع پر کون سا حکم دیا ہے، میری طرف اس وقت اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم متوجہ ہو رہا ہے، میں اس کو پورا کر لوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔